جس کو بنیاد بنا کر آئی وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے, اس کا نام مہنور ہے, اور اس نے مجھے کہا, ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں, ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے, اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا, اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے, اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آیا. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی, وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے, اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ ایڈٹ کر دیا وہ کلپ, یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں, یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی, اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی, میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ, اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ, مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے, اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی, کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی, تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے, جو جھوٹا واقعہ, اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے, وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا, کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا, 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی, اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے, اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی, وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں, یہ بھی وہاں گئے, تو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے, کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں, جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں, گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں, ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا. اور انہوں نے یہ اس وقت میں, ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے, ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر, ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں, کانفرنس ہو رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے, اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے, 85-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلے گئی. پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف, جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں, اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے, جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کے ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں, ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے, بچوں کو استعمال کیا ہے, اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے, جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے, ان کے پیڈ لوگ ہیں, ان کے ٹاؤٹس ہیں, ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں, ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے, ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں. اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کی ویوز کو جس کو بنیاد بنا کر آئی وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے, اس کا نام مہنور ہے, اور اس نے مجھے کہا, ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں, ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے, اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا, اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ
दरवाजे लॉक कर लिए गए और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहाँ पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है। और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी। और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए, तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है, महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या